یہ بدعت فروش بدعتی ملا نے جو یہ کہتے ہیں ہمیں نبی خواب میں آئے، ہم نے نبی کو دیکھا، ارے وہ نبی نہیں ہوتا ہے۔ جب زندہ آدمی نبی کی امت کا رہنے والا کلمہ پڑھنے والا آدمی اپنے آپ کو نبی کہہ سکتا ہے تو شیطان کیوں نہیں کہہ سکتا ہے؟ اور گیارہویں منانے والوں، تمہارا پیر محی الدین جیلانی پیران پیر عبد القادر جیلانی یہ کہتے ہیں کہ میں عبادت کر رہا تھا اور اس طرح بدترین مخلوق دنیا کا جب مشرک اس طرح سے حرکتیں، مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اور تم اس دعوت اسلامی کے نام پر گمراہ ہو رہے ہو، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، ایسے لوگوں کو اس طرح سے اس دنیا کے اندر ہری ہری پٹیاں بدوا کر کے اور سبز گنبد خضرا، اس سے پوچھو نبی کریم کی جب وفات ہوئی تھی تو گنبد خضرا کی تھا، گنبد تھا، وہ گنبد خضرا تعمیر ہوا تھا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ کہتے ہیں کہ ایک حلفیہ، ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے، سب کا حلفیہ بیان ہے کہ 1408 ہجری میں کراچی میں منعقد ہونے والے سالانہ اجتماع میں شریک تھا، جس وقت ذکر الہی کا سلسلہ جاری تھا اور لوگ جھوم جھوم کر ذکر الہی کی صدا بلند کر رہے تھے۔ اس وقت مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، میرا بخت بیدار ہو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا سرکار مدینہ تشریف لائے، ایک دوسرے بزرگ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ سرکار مدینہ نے جو کچھ مجھ سے ارشاد فرمایا ان سے میں نے یہ ارشاد، ان میں یہ بھی تھا کہ محمد الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور خوشخبری دینا کہ تم نے بہت سی سنتیں زندہ کی ہیں، بس تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے۔ خلاص اب تو بیڑا ہی پار ہے، اب کیا ہے؟ جنت کی سرٹیفکیٹ تو مل گئی۔ اب جو ظاہر لوگ بیچارے بھولے بھالے جاہل، اب جب الیاس قادری کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، یہ سب شیطان ہیں۔ یہ سب کیا ہے معلوم ہے؟ یہ سب شیطان ہے۔ شیطان آ کے لوگوں کے خوابوں میں بیان کرتا ہے کہ تم ایسا الیاس قادری کو کہو کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، اور اس کو جا کے میرا سلام کہنا اور جا کر کے یہ باتیں بتلانا۔ دیکھو مسلمانوں، دھوکہ نہ کھانا۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے در حقیقت مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کو تو دیکھا نہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی؟ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ان تعلیمات کے خلاف کسی کو خواب کے اندر تعلیم نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر یہ واقعی اگر اس نے خواب میں دیکھا تو 11ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی، 12ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی، جلوس اللہ کے نبی نے اپنی ولادت کے نہ نکالے، یہ تمام سب اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا۔ اور ایسا بدعتی کرنے والا اللہ کے نبی یہ فرمائیں گے کہ وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا؟ ارے وہ تو شیطان ہے جو اپنی جنت کو، اپنی جہنم کو جنت کہہ رہا ہے، اپنی جہنم کو جنت کہہ رہا ہے۔ جس طرح دجال آئے گا تو اپنی جہنم کو جنت بتلائے گا اور اپنی جنت کو جہنم بتلائے گا، اسی طرح یہ شیطان آ کر کے خواب میں کہتا ہے کہ میں مدنی تاجدار ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ دیکھو تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ شیطان جب اللہ کا دعویٰ کر سکتا ہے، خدائی دعویٰ کر سکتا ہے، تو پھر شیطان نبی بننے کا دعویٰ کیوں نہیں کر سکتا؟ دوسرے تم کہو گے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے بھی دیکھا۔ لیکن کس آدمی کے لیے؟ جس آدمی نے نبی کو آپ کی زندگی میں دیکھا ہو۔ صحابہ کرام دیکھیں گے اللہ کے نبی کو تو وہ نبی کی شکل ہوگی، کیوں؟ صحابہ نے نبی کو دیکھا ہے، تبھی تو پہچانیں گے کہ یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے ہمیں دیکھا نہیں اور آپ کہیں معراج ربانی کو میں نے خواب میں دیکھا، اور کہیں جناب علی حلیہ اس کا یہ اور یہ اور یہ، جبکہ آپ نے دیکھا نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں معراج ربانی ہوں؟ تو یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نبی کو زندگی میں دیکھا ہے۔ اب اگر وہ خواب میں دیکھتے ہیں اپنے نبی کو تو وہ حقیقت میں نبی کی تصویر ہوتی ہے اور شیطان ان تصویر میں نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن جنہوں نے نبی کو خواب میں نہیں دیکھا، یہ 14 صدی کے یہ بدعت فروش بدعتی ملا نے جو یہ کہتے ہیں ہمیں نبی خواب میں آئے، ہم نے نبی کو دیکھا، ارے وہ نبی نہیں ہوتا ہے۔ جب زندہ آدمی نبی کی امت کا رہنے والا کلمہ پڑھنے والا آدمی اپنے آپ کو نبی کہہ سکتا ہے تو شیطان کیوں نہیں کہہ سکتا ہے؟ شیطان اپنے آپ کو کیوں نہیں نبی کہہ سکتا ہے؟ اور 11ویں منانے والوں، تمہارا پیر
محی الدین جیلانی پیران پیر عبد القادر جیلانی یہ کہتے ہیں کہ میں عبادت کر رہا تھا، اتنے میں نے اپنے سر کے اوپر ایک آواز سنی، آواز سے جب سر اوپر اٹھایا دیکھا ایک نور ہے جو میرے اوپر اس کی کرنیں اور شعائیں پڑ رہی ہیں، میں نے دیکھا اس نور سے آواز آ رہی تھی، محی الدین جیلانی میں تمہاری عبادتوں سے خوش ہوا، اس لیے جاؤ ہر حرام چیزیں میں نے تمہارے اوپر حلال کی۔ جب میں نے یہ صدا سنی تو میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ نور کالی بدلیوں میں بدل گیا اور اس نے کہا آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، میں تو تیرا رب ہوں۔ اس نے کہا شیطان تو میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، تو میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب حرام چیزیں نبی پہ حلال نہیں ہوئی تو میرے اوپر کیسے حرام چیزیں حلال ہو سکتی ہیں، تو میرا رب نہیں۔ تو جب شیطان اس طرح بدلیمیوں میں آ کر نور کی شکل اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کہہ سکتا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی صاحب بصیرت علم والے تھے، ان کے پاس علم تھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، لیکن ان جاہلوں کو کون سمجھائے؟ یہ میٹھے میٹھے سنی بھائیوں، یہ میٹھے میٹھے جال پھیلانے والے، یہ میٹھے میٹھے سنت کو آباد کر، یہ سنت آباد کر رہے ہیں، سنت کو کھوکھلا کر رہے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پامال کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ذلیل قسم کے لوگ بدترین شرک، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ یہ شر البریہ ہیں۔ مشرک جو ہوتا ہے وہ تمام کم سے کم ذلیل سے ذلیل مخلوق ہوتا ہے، مشرک۔ یہ ذلیل ترین لوگ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور الیاس قادری کو سلام پہنچا دو، کیا ہم جنت میں رہیں گے؟ ارے وہ محمد الرسول اللہ نہیں ہوتے ہیں، وہ شیطان ہوتا ہے جو اپنی شکل میں آ کے تم نے نبی کو کیا دیکھا؟ وہ آگے کہتا ہے میں ختم النبیین ہوں، میں سید المرسلین ہوں، میں محمد الرسول۔ ارے جب وہ اللہ بن سکتا ہے تو شیطان کیوں نہیں نبی کا نام کیوں نہیں لے سکتا کہ میں نبی ہوں؟ بتاؤ۔ تو یہ سب شیطانی چکر ہے تاکہ تم اسی الیاس قادری سے چمٹے رہو اور اس کی جو میٹھے میٹھے زہر ہیں اس کو تم ہضم کرتے رہو اور اس کے ساتھ اپنا جہنم بناؤ۔ قصیدے غوثیہ اس کا باپ پڑھے، کولمبو میں تو چارپائی بلند ہو، قرآن صحابہ پڑھیں تو ان کے چارپائیاں نہ بلند ہو۔ ایسا ذلیل آدمی، بے عزت اور اس طرح بدترین مخلوق دنیا کا یہ مشرک اس طرح سے حرکتیں، مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اور تم اس دعوت اسلامی کے نام پر گمراہ ہو رہے ہو، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، ایسے لوگوں کو اس طرح سے اس دنیا کے اندر ہری ہری پٹیاں بدوا کر کے اور سبز سبز گنبد خضرا، اس سے پوچھو نبی کریم کی جب وفات ہوئی تھی تو گنبد خضرا کی گنبد تھا، وہ گنبد خضرا تعمیر ہوا تھا، ہرے ہرے گنبد لگے تھے۔ اس مردود سے پوچھو تو ہری پٹیاں بدوا کے، ابے یہ بدعتی مصر کے احمد قلاؤن مصری خبیث قسم کے لوگوں نے اس گنبد کو بنوایا ہے، یہ محمد الرسول اللہ نے نہیں بنوایا، نہ ان کے صحابہ نے بنوایا، نہ تابعین نے بنوایا، نہ تبع تابعین نے بنوایا، نہ بنو امیہ نے بنوایا، نہ بنو عباسیہ میں یہ گنبد یہ تو 7ویں صدی ہجری کے اندر یہ احمد بن قلاؤن مصری ایک بادشاہ تھا خبیث بدعتی فاطمیین کا، اس نے اس گنبد کو بنوایا تھا جس کی پاداش میں اللہ نے اس کو ایسی لعنت بھیجی کہ وہ بادشاہ سے ہٹا دیا گیا، ذلیل ہوا۔